اے لوگوں نمازیں پڑھو، نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ اللہ کے فرشتے آسمان سے اتر کر تمہارے محافظ بنیں گے۔ بصرہ میں ایک عورت تھی جن کا نام ہے رابعہ۔ نماز عشاء پڑھ کے رابعہ سوئیں، گھر میں کوئی نہیں تھا، سب لوگ کہیں گئے تھے، اتفاق سے چور پتہ لگا کے پہنچ گیا اور گھر میں گھسا، دیکھا کوئی نہیں، ایک عورت سو رہی ہے تو بہت خوش ہوا کہ آج تو آرام سے چلے بھی، اگر اٹھ گئے تو ایک کے گھونسا بھی کا زمین پکڑائے گے، یہ کری کہاں؟ ایک عورت ایک مرد کا کیا کر سکتی؟ بڑے آرام سے مال چوری کیا اور اس کے بعد چادر میں رکھا، باندھا گٹھری، اور گٹھری باندھنے کے بعد وہ چور سر پہ رکھا، رابعہ کے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی روشنی ختم کر دی، اندھا ہو گیا۔ جب اندھا ہوا تو گٹھری پھینکا، گٹھری پھینکا، کہا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ آنکھوں کی روشنی واپس کر دے، چوری کبھی نہیں کروں گا، یا اللہ روشنی واپس کر دے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ جب دیکھے لال تو ٹھاڑ سوچے کہ بڑی محنت کیا ابھی جاگی نہیں ہے، تو بیر بیر تھورو ہوئی، پھر اٹھائی لی اس گٹھریا اور پھر اٹھائی موڑے پر رکھے اور چل دی۔ جیسے چلا پھر اندھا ہو گیا، جب پھر اندھا ہو گیا تو پھر گٹھری پھینکا اور دل سے توبہ کرنے لگا کہ یا اللہ اب زندگی میں کبھی چوری نہیں کروں گا، پروردگار آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ اللہ نے پھر واپس کر دیا۔ جب پھر دیکھنے لگا تب اس نے دعا مانگی، کہا یا اللہ بڑے بڑے گھروں میں نے ڈاکہ ڈالا، ایسی مصیبت کبھی نہیں آئی، اور آج اس گھر میں تنہا ایک عورت سو رہی ہے، یا اللہ چوری کرنے پر مجھے قدرت کیوں نہیں ملتی؟ تو غیبی آواز آئی، غیبی آواز آئی، میرے بندے تو نے بڑے بڑے گھروں میں ڈاکہ ڈالا ہوگا لیکن رابعہ کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ رابعہ نماز عشاء پڑھ کے سوئی ہے، نماز عشاء کی برکت سے میرے فرشتے اس کے جان و مال کی حفاظت کا پہرا لگا رہے ہیں۔ جس گھر میں میرے فرشتوں کا پہرا ہوگا اس گھر میں تو چوری کیسے کر سکتا ہے؟ چور رونے لگا، کہنے لگا یا اللہ زندگی گزر گئی حرام مال کی تلاش میں، اور اس روئے زمین پر تیری بندیاں ایسی ہیں جو نماز پڑھ کے سوتی ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے تیرے فرشتے اترتے ہیں۔ چور نے توبہ کیا اور رابعہ کے گھر سے پکا ارادہ لے کے نکلا کہ انشاءاللہ اب زندگی میں کبھی نمازیں نہیں چھوٹیں۔